نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی دجال کے متعلق اور اس کے حواریوں کے متعلق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرب قیامت دجال کے فتنے کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کو قتل کریں گے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے ان کو پناہ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہ کہ دجال کے ساتھ کتنی چیزیں ہوں گی، کون کون سی ہوں گی، وہ بھی ساری کی ساری بتا دی۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دجال کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی، لیکن یہ کہ جس طریقے سے کہ ایک انسان کو قتل کرے گا لوگوں کے سامنے، پھر اس کو زندہ کرے گا، لیکن پھر دوبارہ اسے قتل کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اور یہ کہ اس کے ساتھ دھوکہ دہی، مکر و فریب، جھوٹ فراڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی دجال کے ساتھ ہی۔ اور پھر آخر میں بتایا تھا کہ ایک انار جو ہے وہ لوگ کھائیں گے مسلمان، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پناہ دی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کا فتنہ دیکھ کر بھی اس سے متاثر نہیں ہوئے ہوں گے، اور یہ کہ ان لوگوں کو دجال کے اوپر ایمان نہیں لایا ہوگا ان لوگوں نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے اوپر ان لوگوں کا ایمان ہوگا۔ اور یہ کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں میں گئے، تو یہ کہ ان کے کھانے کے اندر کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ وہ ایک انار کھائیں گے اور یہ کہ کافی سارے لوگ کھا لیں گے، اور یہ کہ اس کے چھلکے کے نیچے آرام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے وہ برکت دیں گے ان کے کھانوں کے اندر۔ تو یہ کہ مسلمانوں کا یہ وہ وقت ہوگا اور مسلمان ہی مسلمان ہوں گے ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے، اور یہ کہ ان کا صفایا بھی کر دیں گے، زمین کو بھی صاف کر دیں گے۔ پھر آگے مسلمانوں کا وقت ہوگا، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے ہر طرف، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کھانوں میں کیسی برکتیں عطا فرمائیں گے، جیسے کہ ایک مثال کے اندر بتلا دیا کہ انار کو جو ہے اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ انار کریں گے کہ اس کو کافی سارے لوگ مل کر کھائیں گے، اور اس کے ایک چھلکے کے نیچے لوگ جو ہیں وہ آرام کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ آگے اور چیزوں کے بارے میں بھی بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان چیزوں کے اندر برکات دیں گے اور لوگ ان چیزوں کو کھائیں گے، استعمال کریں گے حلال چیزیں۔ اور اللہ پاک یہ کہ دودھ کے اندر بھی کیسی برکت دیں گے کہ ایک اونٹنی کے 2 تھنوں کا دودھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی کر دیں گے، اور گائے کے 2 تھنوں کا دودھ جو ہے وہ ایک برادری کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے، کس طریقے سے کافی ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوگی ان چیزوں کے اندر، کیونکہ ہر طرف لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبعین، ماننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور برکات وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی کہ ایک تھوڑی سی چیز کے اندر بھی کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے کہ انسان اس چیز کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور بکری کے 2 تھنوں کا دودھ جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بکری کا دودھ جو ہے زیادہ سے زیادہ کتنا نکلے گا کہ ایک بچہ پی لے گا، 2 بچے پی لیں گے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت برکت ڈال دیں گے ان چیزوں کے اندر، کیونکہ ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا کہ وہ جتنا بھی پئیں، جتنا بھی استعمال کریں، سب کے سب سیر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر مسلمانوں کے لیے برکت ڈالیں گے، اور یہ کہ اسی عالم کے اندر جو ہے کہ برکات ہی برکات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی عالم کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہوں گے ان کے بغلوں کے نیچے جو ہے وہ ہوا اثر کرے گی، کوئی دانے وغیرہ نکلیں گے،
جس سے کیا کہ مسلمان متقین لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ باقی اس زمین کے اوپر جو ہے وہ فاجر فاسق قسم کے لوگ باقی رہیں گے، اور وہ آپس کے اندر گدھوں کی طرح لڑیں گے۔ اور یہ کہ جب وہ آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے تو اس وقت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فرمانا کہ جب تک کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اس دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام، اعزاز وغیرہ اور ان کے لیے برکات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشیاء کے اندر، اور یہ کہ ان لوگوں نے وہ چیزیں استعمال کیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا متبعین کو ایک خوشگوار ہوا چلا کر۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے مسلمان مومنین تھے، ان کی بغلوں کے نیچے دانے وغیرہ نکلے اس ہوا کے ذریعے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا اور ان کو موت دے دی، ان کے اوپر قیامت قائم ہو گئی۔ اور یہ کہ پھر بعد میں لوگ وہ بچے جو فاسق فاجر وغیرہ تھے، اور یہ کہ وہ باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گدھے کی طرح لڑیں گے، اور یہ کہ پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ حقیقت کے اندر قیامت صغریٰ کیا ہے کہ جس انسان کے اوپر موت واقع ہو گئی اس کے اوپر ایک قسم کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ لیکن قیامت کبریٰ کیا ہے کہ وہ قیامت ہے جو اجتماعی طور پر جیسے کہ سور پھونکنے کے ساتھ انسانوں کو اوپر واقع ہوگی، وہ ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ یہ کہ لوگوں کے جس انسان کے اوپر موت واقع ہو گئی اس کے اوپر قیامت صغریٰ واقع ہو گئی۔ باقی قیامت کبریٰ کیا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے اوپر جو سور پھونکا جائے گا، اور یہ کہ لوگ دفعتاً مر جائیں گے۔ اس طریقے سے آخر میں فاسق فاجر لوگ بچے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت قائم ہو گئی۔ یہ چیز ایک روایت میں یاجوج ماجوج کے ساتھیوں کے اس قول کے بعد کہ پہلے یہاں تو پانی جو ہے وہ کافی زیادہ تھا، جب وہ بحیرہ عرب کے اندر اترے تو یہ کہ پہلا گروہ وہ پانی پی کر وہاں سے چلا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جب بحیرہ عرب میں داخل ہوا تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہاں کسی وقت میں بہت زیادہ پانی تھا، اسی کے حوالے سے تھوڑی بہت بات ہوگی یہاں پر۔ پھر یہ دوسرا گروہ جو ہے وہاں پر پہنچے گا اس درخت پر جہاں پر جس پہاڑ پر جو ہے وہ درختوں کی کثرت ہوگی، وہاں پر یہ گروہ جو ہے وہ پہنچے گا، یعنی بیت المقدس کے پہاڑ پر۔ اور وہاں پر پہنچ کر یہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو تو ختم کر چکے، چلو اب یہ کہ آسمان والوں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تیروں کو جو ہے خون آلود کر کے زمین کی طرف ان لوگوں کی طرف لٹائیں گے، اور یہ کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ہم نے پہلے زمین والوں کو قتل کر ڈالا، پھر اب آسمان والوں کو بھی ہم نے قتل کر ڈالا، اب ہم خوش ہیں، اور یہ کہ اب ہم اکیلے ہیں، بلکہ ہم نے سب کو کیا ہے قتل کر ڈالا۔ آگے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ خاص شہر مدینہ کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہ مدینہ کے قرب و جوار میں پتھریلی زمین پر جا کر جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا۔ اس دن ایک نیک شخص اس کی طرف جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے کہ جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما چکے ہیں، تو وہی دجال ہے۔ تو دجال کہے گا اے لوگو، اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں، کیا تمہیں پھر بھی میرے دعوے میں کوئی شک شبہ باقی رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں پھر کوئی شک شبہ جو ہے وہ آپ کے دعوے میں باقی نہیں رہے گا۔ پھر دجال جو ہے وہ اس شخص کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا لوگوں کو کہ میں نے ہی اسے قتل کیا،
موت دی اور پھر اس کے بعد میں نے ہی اسے زندہ کر دیا۔ وہ شخص زندہ ہو کر جو ہے وہ پھر دجال سے کہے گا کہ واللہ مجھے تو اب پختہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ اس کے اس کہنے کے بعد جو ہے وہ دجال دوبارہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن دوسری مرتبہ اسے قتل کرنے کی سکت نہیں ہوگی دجال کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ہی مرتبہ موقع دیا کہ ایک انسان کو قتل کر دیا، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ بس اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس شخص کو قتل کرنا چاہے گا دجال کہ اس کو میں پھر مار دوں، دوبارہ زندہ نہ کروں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کے متعلق اسے کوئی طاقت نہیں ملے گی کہ اس کو دوبارہ دجال قتل کر سکے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو ایک مومن شخص اس کی طرف جائے گا، جسے دیکھ کر دجال کے مسلح ساتھی اس کے اوپر جھپٹیں گے اور یہ کہ اس سے پوچھیں گے کہاں کا ارادہ ہے، اور وہ کہے گا کہ میں اسے نئے شخص ظاہر ہونے والے کے پاس جو ہے جا رہا ہوں، کہ میں اسی نئے ظاہر ہونے والے شخص کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ کیا تم ہمارے پروردگار پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور وہ جواب دے گا مومن شخص کہ ہمارا اصلی پروردگار جو ہے وہ کسی سے کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے، بلکہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ دجال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں۔ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اسے مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں اسے۔ پھر ان میں سے ان کے بعض ساتھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پروردگار نے تمہیں اس چیز سے منع نہیں کیا کہ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو تم قتل نہیں کر سکتے؟ مومن شخص کی اس بات پر جو ہے وہ دجال کے ساتھی، دجال کے چیلے، دجال کے متابعین جو ہیں اس مومن شخص کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ مومن شخص جو ہی اس دجال کو دیکھے گا تو وہ ایک دم چلا اٹھے گا کہ اے لوگو، یہی وہ دجال ہے جس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا۔ اس پر وہ دجال جو ہے اپنے ساتھیوں کو حکم دے گا کہ اس کو تم زخمی کر دو، اور دجال کے ساتھی اس کی کمر، پیٹھ وغیرہ پر جو ہے مار مار کر اسے زخمی کر دیں گے۔ پھر دجال اس سے کہے گا مومن شخص سے، کیا تو اب بھی مجھ پر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گا؟ پھر وہ مومن شخص کہے گا کہ تو ہی جو ہے حقیقت میں اصل کے اندر کیا ہے کہ مسیح کذاب ہے، اور اس پر جو ہے وہ طیش میں آ کر جو ہے اس مومن شخص کے آری کے ساتھ اعضاء کو کاٹنے کا حکم دے گا، اور اس کے تمام اعضاء کو جو ہے وہ آری کے ساتھ کاٹ دیا جائے گا اور اس کی ٹانگوں کو چیر دیا جائے گا، اور پھر دجال جو ہے وہ اس کی چیری ہوئی ٹانگوں کے درمیان جا کھڑا ہوگا اور پھر حکم دے گا اس کو کہ کھڑا ہو جا، اور وہ انسان زندہ ہو کر کیا ہے کہ کھڑا ہو جائے گا اس دجال کے سامنے۔ پھر دجال جو ہے وہ اس مومن شخص سے پوچھے گا، کیا تو اب بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ تو مومن شخص کہے گا کہ اب تو مجھے جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تیری دجالیت پر جو ہے وہ پختہ یقین ہو گیا ہے مجھے کہ تو ہی دجال ہے۔ اس کے بعد وہ مومن جو ہے مومن شخص حاضرین سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ دجال اب میرے بعد کسی اور سے ایسی کوئی بدسلوکی نہیں کر سکے گا، اور اس پر دجال جو ہے وہ طیش میں آ کر اسے پکڑ کر قتل کرنا چاہے گا، ذبح کرنا چاہے گا، لیکن وہ مومن شخص ہنسلی کی ہڈی تک جو ہے وہ تانبے کا بن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس پر دجال کے ذبح کرنے کا کوئی بھی اثر نہیں ہو سکے گا۔ پھر دجال اور بھی طیش میں آ کر جو ہے اس مومن شخص کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پکڑ کر اسے گھما کر جو ہے وہ پھینکے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ شاید کہ دجال نے جو ہے وہ اسے دوزخ میں پھینک دیا۔ در حقیقت وہ اصل کے اندر انسان جو مومن شخص ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، یعنی دجال نے جو پھینکا ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دجال نے شاید کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت میں پھینکا جائے گا۔
اس بیان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص خدا کے نزدیک تمام شہداء میں سے عظیم المرتبت شہید ہوگا۔ تمام شہداء میں سے سب سے عظیم المرتبت شہید جو ہے یہ مومن شخص قرار پائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبحان کے 70,000، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اصبحان کے 70,000 سبز چادریں اوڑھے ہوئے یہودی دجال کی پیروی اختیار کر لیں گے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اصبحان کے 70,000 سبز چادریں اوڑھے ہوئے دجال کی پیروی اختیار کر لیں گے۔ تو ہر انسان سوچ سکتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ سبز چادریں جو ہیں یا سبز امامے وغیرہ کون لوگ استعمال کرتے ہیں اور کن لوگوں کا شیوا ہے سبز چادریں یا سبز امامے وغیرہ استعمال کرنے کا، اور یہ کہ دجال کے پیروکار اس کے متبعین جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں، اور دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگ جو ہیں یہی دجال کے حواری اور دجال کے ماننے والے یہود و نصارہ۔ ان کے علاوہ کون لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں یا فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو پریشان کرنا، مسلمانوں کو ورغلانا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ دہی کرنا، فراڈ کرنا، کن لوگوں کا کام ہے؟ اور دجال کو سپورٹ کرنے والے لوگ کون ہیں جو مسلمانوں کو سبز باغ دکھا کر مسلمانوں کے ضمیر کو خریدتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے والے لوگ، مسلمانوں کے سامنے ہر وقت جھوٹ بولنا جن لوگوں کا شیوا ہے، اور دوسروں کی وہ لوگ برائیاں کرتے کرتے نہیں تھکتے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ سبز باغ دکھاتے ہیں، اور جب مسلمان انہیں حقیقت بتاتے ہیں، حقائق بتلاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے باطل کو قبول کرتے ہیں اور مسلمانوں کے بتلائے ہوئے حقائق کو جو ہے وہ چھپاتے ہیں اور ان سے گریز کرتے ہیں، اور یہ کہ دوسرے اپنے مخالف حریف کی جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہی وہ دجال کے ساتھی اور دجال کے حواری ہیں۔ آج بھی اس دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی کیا کہ کتنے دجال کے حواری اور اس کے متبعین ماننے والے جنہیں دجالیت کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے اور دجالیت کا پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، آج کتنے لوگ ہیں جو بڑے ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے، عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کس طریقے سے، اور یہ کہ ان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور ایک ایسی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، مکر و فریب کرنا یہ کسی اور کا شیوا نہیں ہے بلکہ دجال کے متبعین کا، ان کے ماننے والوں کا یہ شیوا ہے کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانے کی باتیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی باتیں اور مسلمانوں کو جو ہے ان کے ایمان کے خریدنے کی باتیں کس طریقے سے وہ لوگ کر رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کبھی بھی یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے لین دین ہر چیز سے جو ہے وہ قطع تعلق کر دینا چاہیے انسان کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتلایا ہوا حکم جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں بھی مسلمانوں کی حکمتیں، مصلحتیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی اور ان کے شرور و فتن سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔